اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ مبارک ایام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ظاہراً و باطناً استفادہ حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. دین اسلام مقدس پہ خاص کر اپنی معرفت کے ان پروگرامز پہ استقامت و مدامت عطا فرمائے، اور اخلاقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کو ایمان کی صورت کے اندر اپنے دلوں کے اندر ثبت کریں اور اپنے اخلاق کے ذریعے دین اسلام مقدس کو تمام دنیا کے اندر پھیلانے کی سعادت حاصل کر سکیں. تو امید ہے انشاءاللہ پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ایک تقوی ایمان آپ کو حاصل ہوئی ہو، اور ایک نئی سوچ ایک دل اور دماغ کے اندر پیدا ہوئی ہو کہ واقعتاً دین اسلام مقدس اور قرآن کا یہ چشمہ انسان لگا کر اگر پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزیبیشن کو دیکھے، زندگی کو دیکھے، تو اس کی تعین جہت اور اس کی ڈائریکشن معین ہوتی ہے، اور انسان علماً و عملاً ان دو بہترین ٹولز کے ذریعے ذکر و فکر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار جو ایک بڑی دنیا ہے اس کے اندر داخل ہوتا ہے. تو امید ہے اس سے ایک حلاوت ایمان اور ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوئی ہو. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اس کو اور اس کے اندر وہ اضافہ کرے. آج کا جو میں نے ایپیسوڈ رکھی وہ ایک اس کے برعکس اور ایک حقیقت کو سامنے رکھنے کے لیے کہ انسان اس کو بھی پرکھے اور غور و فکر کرے کہ ہم اس تمام تر نعمتوں کے ہونے کے باوجود، قرآن عظیم شان جیسی ام الکتاب ہونے کے باوجود، احادیث شریف کے ہونے کے باوجود اس دنیا کے اندر اس طرح مگن ہیں، اس طرح بزی ہیں، اس طرح غرق ہوئے ہیں کہ تمام تر علوم ہونے کے باوجود، تمام تر دولت ہونے کے باوجود انسان کشمکش میں پھنسا ہوا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کی ہر انسان نے چیز کو کنٹرول کر لیا ہے، اور اگر کنٹرول نہیں کیا تو اپنے آپ کو، دوسرے لفظوں میں اس نے تمام دنیا کو جان لیا، پہچان لیا، اور اس میں تیزی سے سائنس کے علوم کے اندر اور ہر چیز کے اندر آگے بڑھا ہے، مگر اگر نہیں جان سکا، اگر نہیں پہچان سکا تو وہ اپنی اس کی ذات ہے. من عرف نفسہ قد عرف ربہ. تو آج کی ایپیسوڈ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، اور ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ ہم نے کیا ایسا کام کیا ہے، ہم نے کیا ایسی چیز مس کری ہے کہ جو ایک بہت بڑی غفلت ہے اس کو ہم پرکھ ہی نہیں سکے، اور اس کو سمجھ لینا تو دور کی بات ہے، اس غفلت کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم اتنی ڈیپ غفلت کے اندر ہیں. اور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے، اور تمام اولیاء کرام کی کتب سے ایک فلسفے کے طور پہ میں چیز سامنے رکھوں گا جو کہ عین انشاءاللہ قرآنی اور عین اسلامی ہوگی. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس غفلت کے پردے کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاک کرے، تاکہ ہم روشنی کی طرف تیزی سے بڑھیں اور اپنے وجود سے انشاءاللہ اس کو دور کر سکیں، اور ایک علماً اور میتھڈولوجیکل طریقے سے اس کو حاصل کر سکیں. اوبویسلی ہر قیمتی چیز یا پھر ہر دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ فوراً نہیں ملتی، انگلش میں جس کو بولتے ہیں دیر آر نو شارٹ کٹس. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کوئی بیج ڈالتا ہے، پودا ڈالتا ہے، تو پودا بھی اوور نائٹ چھوٹا سا مطلب زمین سے باہر نہیں آ جاتا، وقت درکار ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحانیت کے اندر بھی اور جو باطنی نشو و نما اس کے اندر بھی ایک طریقہ، جس کو لوگوں نے طریقت کا نام دیا، یہ عین قرآنی طریقت کا لفظ دین اسلامی کے اندر قرآن کے اندر آیا. تو ایک طریقہ، ایک علمی طریقہ جس کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کی تعلیم و تعلم کری اور سمجھایا اور سکھایا. 23 سال کے اندر انہوں نے ایسے دنیا کے اندر چلتے پھرتے لوگ اور پیدا کرے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ وہ لوگ تھے سیجعل الرحمن ودا، کہ ان اوروں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے محبت ڈالتی تھی، کیونکہ وہ لوگ
ایسے لوگ تھے جنہوں نے غفلت کو چاک کر دیا تھا پردہ، اور غفلت سے باہر آ گئے تھے. تو کس غفلت کی میں بات کر رہا ہوں؟ آپ سوچ کے کہیں گے نہیں پتہ نہیں فیصل صاحب کیا کریں، ہم تو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب چیزیں آف کورس سب چیزیں کرتے ہیں، تمام مسلم امہ کر رہی ہے. مگر میں جس غفلت کی بات کر رہا ہوں آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو تعجب ہوگا. وہ کہنا چاہیے وہ غفلت جب تک ہم سے دور نہیں ہوگی، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی راز و رموز اور حقیقتیں اللہ وہ ہم سے ایک طرح سے پردہ رہے گا اس کا، اور ہم اس کو کبھی بھی پا نہیں سکیں گے. تو اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انسان اس خاص کر 21 سینچری کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی قوت دے کے زمین کو بھیجا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ وہ علم جو کہ زمینی نہیں ہے، وہ عالم بالا سے لے کر اترا ہے. آدم علیہ السلام ان کی تمام جنریشنز کے اندر، اور اس کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈس میں کیا تھا، اسی علم کی بدولت وہ نمبر 1 کریچر ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر. جس ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہماری کمپٹیشنز کے اندر ہمارا کمپیٹیٹر دوسری اور کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان خواہ کسی بھی خطے پہ دنیا کے چلے جائے نمبر 1 ونر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم سے نوازا اسے جو کہ اور کریچرز کو نہیں نوازا. تو اس کی بدولت ہم نے دنیا کے اندر تمام چیزیں ایکسپلور کری ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا اس کا جب ایکسپلور کیا ہے تو اس کا بہترین سے بہترین کام لیا ہے. کہ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، جس طرح ایک وقت میں اگر ہم لکڑی سے کچھ ٹولز بناتے تھے تو وہ ٹولز بناتے 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 سینچریز گزر گئی. آج کل کے جو ٹولز ہیں، آج کل کی جو ایکوپمنٹس ہیں اور جو سائنسی ایکوپمنٹس ہیں، اس کی کوئی مثال 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے پائی نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ انسان کا جو وزڈم، جو عقل ہے، وہ ہے ایکسپلورنگ، وہ ڈسکورنگ ہے. ایوری انسٹنٹ وہ ایکسپلور ہو رہی ہے اور گرو ہو رہی ہے، رشد ہو رہا ہے اس کے اندر. اور یہ دینے کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اگر وہ آبویسلی نہیں دیتا تو یہ چھوٹا سا دماغ اس کا حامل نہیں ہے. ہم سے بڑے دماغ رکھنے والے جانور اور مخلوق اس دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ گفٹ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ہم نے اس گفٹ کے ذریعے تمام دنیا کے اندر آبجیکٹس کو، ایٹمس کو ایکسپلور کرا، اس کی بہترین را مٹیریل یوز کر کے اس کی سائنس کی دنیا کے اندر آگے بڑھنے، جو کہ ہم نے اس سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے. اور وہ ہمارے اطراف کے اندر موجود ہے. کمپیوٹرز ہو گئے، گاڑی ہو گئی، جہاز ہو گئے، اور مطلب ناسا کے ایکسپلوررز ہو گئے جو کہ ڈفرینٹ پلانٹس پہ جا رہے ہیں، اور آن اینڈ آن اس کی لمبی لسٹ ہے. آپ نے نوٹ کیا اسی طرح ہم نے جب ایک چیز پیدا ہوئی تھی الیکٹریسٹی سائنس کی لینگویج کے اندر بیسکلی اگر آپ الیکٹرانس کو ایک تار میں سے گزاریں اور ان کو گزاریں میگنیٹک فیلڈ کے اندر تو وہ جو موومنٹ آف الیکٹرانس ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹریسٹی. مگر جب الیکٹریسٹی ایکسپلور ہو گئی تھی مگر انسان یہاں تک نہیں رکا. اسی جو کہ وہ الیکٹریسٹی ایک زمانے میں ایک بلب کو آن کرتی تھی، جب ہم نے اندر اور ریسرچ کری اس کو ایکسپلور کرا کہ اس الیکٹریسٹی کے موومنٹ آف الیکٹرانس کے اندر اور بھی کچھ ہے، ڈھونڈا تو کیا ملا؟ لیزر. کیا ملا؟ الٹرا وائلٹ ریز. یہ سب الیکٹریسٹی کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز ہیں. کیا ملا اس الیکٹریسٹی کے اندر؟ ایکس ریز اور ڈفرینٹ قسم کی. جب لائٹ کی انالیسس کری تو ہمیں لیزر ریز ملی، الٹرا وائلٹ ریز ملی، ایکس ریز ملی، اور سائنس اس کے اندر تیزی سے اور آگے بھی جا رہا، اور کتنی قسم کی فوٹونز اس الیکٹریسٹی کے اندر سے ملتے ہیں اور ہم اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو اب بات بتانے والی یہ، اور ذہن میں رکھیے گا غفلت تو ساری چیزیں تو جان لی، بات کس طرح پوری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر باطن کے اندر ایک اور الیکٹریسٹی سو کالڈ رکھی جس کو بولتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کچھ پھونکا ہے، بلو کر اندر. اچھا اب یہ روح کا فلسفہ کوئی ایسا فلسفہ بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں، سمجھنا اتنا مشکل نہیں. کہیں گے بھائی اوہو یہ
تو نہ سمجھ میں والی بات ہے اور نہ ہی دیکھنے والی بات ہے. تو آپ جانتے ہیں جس طرح پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے اس کو علماً پروف کیا, ہر وہ چیز جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کے مطلب ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تھاؤزنڈس آف کہنا چاہیے اس وقت الیکٹریکل سگنلس ہوا کے اندر نظر نہیں آ رہے مگر موجود ہے. کمپیوٹر کھولیں سارے سگنلس آپ کو ملیں گے, ٹی وی آپ آن کریں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. اور اس کا تبصرہ ڈیٹیل میں پہلے کر چکے. روح انسان کے جسم کے اندر اگر 5 سینسز کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں مگر یہ 5 سینسز بہت پاورفل سینسز ہیں. اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی عام سینسز نہیں ہے. اگر آپ انسان ڈیپ ریسرچ کرے, پتہ ہے انسان کے پورے جسم کے اندر سائنس کہتی ہے پروون چیز ہے 100 بلین سیلز پائے جاتے ہیں. سینسری سیل, میں پرسیپشنز کی بات کر رہا ہوں, سینسری جو کہ ہمارے نرو سے کنیکٹڈ ہے 100 بلین. اس میں سے صرف 80 بلین ہماری آنکھ کے ڈیلے کے اندر ہے. سبحان اللہ, 80 بلین سینسری پرسیپشنز جس سے ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر. تو بات کہنی کہ بات ادھر سٹاپ نہیں ہوتی. اور یہ قدرت 80 بلین نیورون سیلز کو آن کرنے کی یہ آنکھ کے ڈیلے تو نہیں ہے. میں پروف کر کے بتا سکتا انسان کہ اگر کوئی میت آپ کے سامنے لیٹی جس کو انسان کہتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, چلے گئے, وصال کر گئے, اس انسان کی آنکھیں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ یہ پلکیں کھول کے اوپر آئی لیٹس کھول کے اس کو دکھا بھی دیں لگے گا وہ دیکھ رہا ہے مگر انسان دیکھ نہیں رہا. تو اگر یہ دیکھنے کی طاقت ان ڈیلوں کے اندر تھی تو کیا ہو گیا؟ کچھ سیکنڈ پہلے وہ انسان دیکھ رہا تھا, اگر جب نام چینج ہو گیا میت کے اندر کیا چیز ہے جو کہ چلی گئی اور آنکھیں موجود ہیں مگر انسان دیکھ نہیں رہا. کانوں میں آ جائے او ہو سننے کی طاقت, کتنی بزرگ ترین نعمت ہے یہ کہ ویوز آتی ہیں, چھوٹا سا ایک پردہ جس کو بولتے ہیں کان کے اندر, وہ وائبریٹ ہوتا ہے اور وہ ویو سگنلز ٹرانسفارم ہو کے نیورون سیلز کے اندر جا کے ہمیں آواز, جو کہ آپ میری آواز اس وقت سن رہے ہیں, یہ کوئی عام سینس نہیں ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے. اگین سننے کی طاقت کون کر رہا ہے؟ روح کی بدولت. میرا مین مقصد بتانے کا یہ روح کی بدولت, اور میں اپنا پوائنٹ پروف کروں گا جو بتانے والا ہوں میں آپ کو. اسی طرح ٹچ کرنے کی, سونگنے کی اور محسوس کرنے کی 5 حصے, یہ 5 حصے اسی وقت سٹاپ ہو جاتی ہیں جب انسان کے اندر سے روح نکلتی. تو مطلب کہنے کا یہ 5 حصوں کو برقرار مینٹین کرنے والی جو مین پاور تھی وہ روح کی تھی. اب سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کیا روح کی صرف یہی لیمیٹیشنز ہیں؟ بس اس سے زیادہ وہ کوئی اور طاقت نہیں رکھتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی تھی تو ہم اسی پہ تہیہ کر لیتے, نہیں بس یہ بس لائٹ بلب یہ آن کرے گی, بس ریسرچ کری اللہ سبحانہ وتعالی حرکت میں برکت. اس نے کہا نہیں, تم نے حرکت کری, میں تمہیں اس کے اندر اور چیزیں ایکسپلور کروں گا. دوستوں روح کی یہ صرف منیمم 5 طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کو مفت میں دی ہیں. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ روح صرف یہی لیمیٹیشنز رکھتی ہے, اور اس کا دروازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا ہے. قرآن عظیم کے اندر مختلف آیت مبارک اسی کے اوپر یاد دہانی کا, اور سب سے بڑی حدیث جبرائیل جس کی طرف خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ مل ایمان مل اسلام, تو جواب پتہ لگ گیا. مگر اسلام صرف یہی نہیں ہے, اگر یہاں ہی تک ہوتا تو تیسرا سوال نہیں کرتے جبرائیل السلام, مل احسان. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا اس کا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ اگر میں اپنے قلبی اور روحانی طاقت نہیں رکھتا تو یہ کس کی طرف یاد اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں. اور دوسرا اس کا پہلو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر ایمان میں کمی ہے اور روح تمہاری ویک ہے, فَهُوَ يَرَاكَ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قرآن نشان کے اندر اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما. دیکھنے میں تھوڑی سی مٹھی بھر اٹھنی مبارک سے اتر کے انہوں نے اٹھائی تھی اور پھینکی, دیٹس اٹ, بن گیا وہ ایک بڑا طوفان. میریکلس ہیں. مگر آپ یہ کہیں گے او یہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء اور رسول کو دیے تھے. نہیں, یہ چیز رکی نہیں, عین قرآنی ہے, صحابہ کرام کے اندر سے چلتی رہی آگے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تمام کی تمام صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ احادیث مبارک. حضرت عثمان غنی کے بارے میں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے الست بربکم قالوا بلی, عہد الست ایسے یاد ہے کہ شام کی بات ہو, مجھے اس طرح یاد ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے رات کو کدھر تھے, تمہاری قدموں کی آواز میں نے جنت میں پائی. یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں, کیا چیز بتا رہی ہیں, کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ دے رہے مگر ٹاک کر رہے اس بیٹل گراؤنڈ میں, یا ساری الجبل یا ساری الجبل. یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ مومن کی روح دین اسلام مقدس کے اندر اگر چارج ہو ذکر سے, فکر سے, ایکسٹرا عبادات نوافل سے, تو پھر وہ الیکٹریسٹی کی مانند اس کے اندر سے پھر اس کے نئے جلوے نکلتے ہیں. اور انسان پھر وہ انسان جو ہے جب ایسی روح اور ایسی بصیرت رکھتا ہے تو پھر وہ دنیا میں رہ کر اپنا جنتی مقام دیکھتا ہے. اور پھر تعین جہت, اور یہ ہے وہ کہنا چاہیے ایکسٹریم مقام جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال اور تمام علماء کرام جس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اور احادیث مبارک جو کہ صحابہ کرام کے اندر بھی جو چیز ٹرانسفر ہوئی اور تمام اولیاء کرام کے اندر بھی یہ چلتی رہی. تو اسلام کی ٹیچنگز بتاتی ہیں او انسان, تو نے اگر اپنی اندر اور خاص کر روح کی کیپیبلٹیز کو جو کہ 1000 گنا زیادہ ایک طوفان کی مانند تیرے اندر بند پڑی ہیں, نہیں ایکسپلور کرا, تو یہ ہے عین سب سے بڑی غفلت. یہ ہے غفلت نہیں کہ میں نے کبھی نماز چھوڑ دی, کبھی یہ چھوڑ دیا. نو, بزرگ ترین غفلت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مجھے, میری نماز, میرا ذکر, میرا فکر, میرا زکوٰۃ, تمام چیزیں اگر اس پردے کو میرے چاک نہیں کر سکی تو میں اسلام کی جو کہہ رہے جو سویٹ جو سٹیٹ تھی وہ حاصل نہیں کر سکا. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے, اور حدیث قدسی شریف ہے کہ انسان ایکسٹرا نوافل پڑھتا ہے تو عام انسان, عام بلیور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہا ہے. انبیاء رسول کی بات نہیں ہو رہی, ادھر مومن کی بات ہو رہی ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ آیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر وہ بلا کے کہتا ہے کہ او جبرائیل بات سن, مجھے اپنے اس فلاں ابن فلاں سے محبت ہو گئی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہتے تمام اپنے اینجلز کے پلانٹ کے اندر یہ خبر پھیلا دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے سے جو کہ اس جگہ دنیا کے اندر رہتا ہے, مجھے یاد رکھتا ہے, مجھے یاد کرتا ہے, مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر تمام کی تمام کائنات کہنا چاہیے اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر تمام ملائک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے ساتھ پھر ملائک کا مصافحہ ہوتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. اب اگر ملائک کہیں گے تو پھر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, پھر ان بلیورز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا چاہیے پروٹیکشن, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پروٹیکشن پھر میرے ذمے, ملائک ان کا گھیرا کرتی.
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جس جگہ وہ قیام کرتے تھے انہوں نے خود فرمایا کہ مائل کے ریڈیس کے اطراف میں میرا اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ میرے وجود سے کانپے گا. یہ کیسا وجود ہے؟ یہ روحانی وجود ہے. یہ ہے روحانیت اور رشد عین قرآنی دین اسلام مقدس کے اندر، عین قرآنی. اور اس کی پریکٹس پروسیس میں کرائی، خود کری، صحابہ کرام کو کر کے دی. اور اس طاقت کے ساتھ، اس کنیکشن کے ساتھ، اس ریلیشن شپ کے ساتھ انہوں نے دنیا کے اندر زندگی بسر کری اور فرشی ہوتے ہوئے عرشی انسان بن گیا. اس کی طرف ہے تمام علماء کرام اشارتاً کہتے ہیں اس کی جد و جہد انسان کرے، اس کی طرف لگ کے. کیونکہ قرآن عظیم خاص کر اگر دین اسلام مقدس کے اندر نماز 5 وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اگر بلا رہا ہے تو کوئی خاص گفٹ ہے اس کے اندر. ادروائز 5 مرتبہ مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار صبح، دوپہر، شام، مغرب، عشاء، 5 وقت بلا رہا ہے. کوئی اس کے اندر بہترین گفٹ ہے تو بلا رہا ہے نا. کوئی اٹھک بیٹھک تو کرا نہیں. کوئی خاص ایک خزانہ ہے اس کے اندر، 5 وقت بلانے کے اندر ہے. اب وہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج رکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تمام تر طوفان رکھنے کے باوجود انسان اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہے. اور ہو کے کس کا رہ گیا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب زمین پہ اترا تو نفس نے جو سٹیکس ہیں وہ زمین کے اندر گاڑ دی ہیں. اور جب کہ پڑھ رہا ہے قرآن عظیم شان کے اندر، تب مسلمان ہوتے ہوئے تمام پڑھ رہا ہے انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل و تماشا. اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ دیا. یہ نہیں کہا صرف غریبوں کی جو حیات دنیا ہے وہ بس مطلب یہ کہ زاہدانہ ہوگی اور امیروں کی جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دی. نہیں، تمام بشریت انسانی کی زندگی جو اس دنیا کے اندر وقف کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیا وہ لعب و لہو ہے، وہ کھیل تماشا ہے. اس کی طرف اگر توجہ کری تو تم گئے. تو اب اگر میری روح اور خاص کر میرے سیلز توحید کے اگر میں نے اس دنیا میں چارج نہیں کرے تو مجھے کہاں سے اویئرنیس آئے گی؟ پھر کہاں سے میں پیدا کروں گا اپنے اندر یہ کیفیت؟ تو ایسے لوگ جو کہ اس توحید کے سیلز کو قلب کے اندر چارج نہیں کرتے، تو پھر وہ اسلام کے اندر ہوتے ہوئے بھی، بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہوئے بھی ہوتے ہوئے، پولیٹکس کے میدان کے اندر بھی، دنیاوی کے اندر مقام کے اندر، مساجد کے اندر بھی ہیرا پھیری کا شکار ہوتے ہیں، رذائل اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں. مسلمان ہوتے بھی ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں کہ رہے نام اللہ کا. کیا ہم بتاتے ہوئے بھی اپنی زبان پہ لاتے ہوئے شرم کریں انسان؟ کیونکہ ہوتا یہ کہ نفس جب انسان کی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر وہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بن جاتا ہے اپنا پھر اس کو کبھی کبھار شیطان جو ہے خیر کی طرف بھی ایکسٹرا مائل کرنے لگتا ہے. کیونکہ انسان نے جو اپنے اندر ہے، جو پازیٹیو فورس تھی روح اور ملائکی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تو کبھی کبھار حلال طریقے سے بھی، حلال طریقے سے کس طرح کہ اتنا زیادہ نفس و نفسانیت و شہوات کی طرف راغب کر دیتا ہے کہ جب وہ حلال مینز موجود نہیں ہوتے تو انسان پھر حرام کا راغب ہو جاتا ہے اور حرام طریقہ تو لے کے جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ تمام طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. جب تک اس فلسفے کو، باطنی فلسفے کو انسان عین قرآنی اور حدیث اور علماء کرام کی ٹیچنگ سے علماً نہیں سمجھے گا تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے. انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ صاحب بھائی ان کی تو ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی تھی، وہ صاحب انہوں نے قرآن پہ رکھ کے قسم کھائی اور کروڑوں روپے لے کے آگے چل دیے. جی یہ ممکن ہے. کس طرح ممکن ہے؟ یہ فارمولاز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
تو انسان نے مطلب یہ کہ اپنی پانچوں سینسز کو دیکھا پرکھا، مگر یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ اور ایکسپلوریشنز میں لگا رہا، مگر یہ کبھی نہیں سوچا یار ایک سیکنڈ رکو، ان 5 سینسز کے علاوہ جو کہ یہ روح کام کر رہی ہے، اس کے اندر صرف یہی ہے، اور کیا قدرت رکھتی ہوگی، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ بنانے والا اس روح کا وہ کیا پھر قدرت رکھتا ہوگا، اس طرح تو ذہن کبھی گیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اگر تمام درخت قلم بن جائے اور تمام دنیا کے سمندر انک بن جائے، اس سے پہلے آپ لکھنا سٹارٹ کرو، وہ سارے کے سارے خشک ہو جائیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ تو صحابہ کرام اس چیز کو پا گئے تھے، انہوں نے سیلز کو چارج کیا، اور کہنے کا مطلب یہ کہ جب یہ سیلز انسان کے ایمان کے چارج ہوں گے تو کامیابی انسان کی صرف روحانیت کے اندر نہیں، پھر یہ ایمان کے سیلز آپ کو سیاسی جو دنیا میں جو ایک پہلو ہے اس کے اندر کامیابی، جس طرح حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو وہ دین جو کہ ایمان کے اوپر پیوست ہو، جس کے اندر پرویا ہوا ہو، تو پھر وہ انسان جو سیاستدان بنائے گا وہ بنائے گا روحانی سیاستدان، ایمانی سیاستدان۔ فائنینشیل دنیا کے اندر، دنیا کے ہر شعبے کے اندر بذات خود ایز اے فادر، ایز اے مدر، ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، ایز اے فرینڈ، کوئی بھی انسان کا رول ہوگا وہ ہوگا ایمان کے بلبوتے پر۔ تو پھر اس انسان سے جو کہ ایسی قوت ایمانی رکھتا ہوگا اور ایسی روح رکھتا ہوگا اسٹرانگ، دوستو سوچیں اس سے پھر غلطی کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ہے عباد الرحمن، وہ لوگ ہیں، اور یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے مجھ سے پہلے، پھر انسان اپنے اندر پہلے یہ لے کر آتا ہے، اور پھر یہ قطرہ قطرہ دریا شان، پھر وہ ایک دریا بنتا ہے، اور پھر طوفان رحمت کے اندر شکل بدلتا ہے۔ یہ ہے راز و رموز قرآن عظیم الشان کے۔ ہر چیز آپ نے دیکھا جس طرح ٹائم بڑھتا گیا، چیزیں آپ نے دیکھا آسان ہوتی گئیں، شارٹ ہوتی گئیں۔ انسان اگر یہاں سے امریکہ سے انگلینڈ بھی جانا چاہے جو کہ سالوں مہینوں کا سفر ہے، وہ کچھ گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے۔ تو انسان کیسے سوچ سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ام الکتاب کا علم، وہ انسان اس کے اندر کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ٹیکنالوجی نہیں رکھی ہوگی کہ انسان کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے، کیوں نہیں ہے؟ من تفکر سعی فی آلاء اللہ افضل من 60 سنہ، حدیث شریف ہے کہ 1 منٹ غور و فکر و تدبر انسان اگر اپنے اوپر کرے، اطراف کے اندر کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جمال و کمال حاصل کرے، وہ انسان کی روح کے اندر طاقت آئے گی جو کہ 60 سالہ شرطیہ عبادات سے انسان کے اندر آئے گی۔ غور و فکر و تدبر یہ چارج قلب کے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ چارج اور یہ غذا روح کو فراہم کرتا ہے، اور جب روح کے اندر وہ غذا آتی ہے تو پھر انسان کا قلب پاکی، طہارت و منور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہیں دو رحمت کی اپنی کہنا چاہیے جو تعداد، جو کرائٹیریا وہ انسان کو عطا کرتا ہے، اور پھر وہ انسان خود تو ہوتا ہے منور، پھر وہ منور اور لوگوں کو منور کرتا ہے، پھر جس سے پھر وہ چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نور سے چلنے والے لوگ
پھر غلطی نہیں کرتے، وہ سراپا رحمت بنتے ہیں. یہ ہے فارمولا. اور اگر اس کو نہیں پرکھا، اس کو نہیں جانا، تو وہ ہے الٹیمیٹ غفلت. یہ ہے غفلت کہ تمام تر اور چیزیں ہونے کے باوجود، کیونکہ اس غفلت کو چاک نہیں کرا ہے، انسان بھیک مانگ رہا ہے ایسٹ اور ویسٹ کے سامنے. حتیٰ یہ کہ اور جو کہ اسلام سے دور لوگ ہیں، جو کہ اسلام کو مانتے نہیں، سائنس کی دنیا کے اندر آگے جا رہے ہیں، مارس پہ اترنے کی باتیں کر رہے ہیں اور تمام علوم کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اگر بیٹھی ہے کوئی قوم تو وہ صرف مسلمانوں کی. اور جب کہ بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کنتم خیر امت، تم لوگ، تمہیں میں نے چنا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں لیڈرشپ کا رول دیا ہے میں نے. وہ معزز تھے دنیا میں مسلمانوں کا. کیوں معزز تھے؟ کہ انہوں نے اپنے دل کے ان سیلز کو چارج کر لیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیچنگ سے. منع نہیں کیا، ایکسیپٹ کرا، بس پریکٹس کی پریکٹس کی پریکٹس کی. اور کیا کیا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. سنا اور سمجھا، دیٹس اٹ. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. آخر کے اندر لوگ کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور مان لیتے. اولیاء کرام کی باتیں، خود اللہ سبحانہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں پہ بات ختم نہیں کری. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اول الامر منکم. اول الامر کون؟ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے. اول الامر ہمارے دور کا وہ انسان ہے انسان. کوئی مطلب یہ کہ سرخاب کے پر نہیں ہوں گے اس کے، مگر وہ انسان ہوگا اذا رأوا ذکر اللہ. اس کی ساتھ انسان بیٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اسٹارٹ ہو جائے. دیٹس اٹ. خواہ وہ سوٹ اٹائی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان. اور اس کے ساتھ انسان بیٹھے تو آپ کے توحید کے سیلز چارج ہو جائیں اور زندگی ایک نئے طرز سے انسان دیکھنے لگے. تو پھر ایسے لوگ اگر غفلت میں انسان رہا تو، اور آج کل کی اسٹیٹ بتاتی ہے کہ انسان کے پاس تمام کچھ موجود ہے، قرآن، احادیث، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے، امیر سے امیر ترین، غریب سے غریب ترین. وسوسہ آنے سے انسان اپنے آپ کو نہیں روک پاتا. محل کے اندر بھی کیوں نہ بیٹھا ہو انسان، مگر پتہ نہیں ڈپریشن کی گولیاں پھانک رہا ہے، پریشان حال. کیوں؟ اگر یہ دولت اور یہ سب چیزیں باعث اطمینان تھی تو آپ کو اطمینان کیوں نہیں بخش رہی؟ اور یہ جو فلڈ اور گیٹس اوپن ہیں دل و دماغ کے، انسان اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا؟ لب لباب کہنے کا یہ کہ انسان نے 21 سینچری کے اندر سائنسی دنیا اور ریسرچ کرنے کے بعد تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا. حتیٰ یہ کہ بڑے سے بڑا ہاتھی، بڑے سے بڑا شیر، اس کو میں نے شیشے کے پیچھے ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بیچارہ پنجہ مارتے رہے، مجھے کچھ نہیں کر سکتا. میں اس کو دیکھوں گا، مجھے دیکھے گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس علم کی بدولت شیر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. مگر اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا. آپ کی اور میری جو دھاگا ہے اور جو دوڑ روپ، اس کو کوئی اور کھینچ رہا ہے، کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. خواہ میں محل میں ہوں میں ڈپریشن کا شکار ہوں، خواہ میں غریب ہوں میں ڈپریشن کا شکار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے علماً اس چیز کو نہیں سمجھا کہ اسلام مجھے رشد کی طرف لے کے جاتی ہے، ایک ایسی آزادی عطا کرتی ہے اس دنیا میں کہ شیطان وسوسہ تو دور کی بات، وہ میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. پھر جی ہاں، اس نے کھائی ہے قسم قرآن کے اندر، الا عبادک منہم المخلصین. وہ مخلصین، مخلص ہو جاتے ہیں، اعلیٰ مقام اخلاص کا. یہ کیوں؟ کیونکہ ظاہراً و باطناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتے وہ. اور انہوں نے اس غفلت کی نیند سے وہ جاگ گئے، اس غفلت کی نیند سے جاگ گئے وہ. اور علامہ اقبال اس کو آخر میں اس طرح قلم بند کہتے ہیں،
اور یہ تالے انسان اس وقت توڑے گا جب لا الہ الا اللہ کا راز اس کے قلب کے اندر آئے گا، ذکر و فکر کے ساتھ یہ غفلت ٹوٹے گی. تانا رمز لا الہ آیت بدست، بند غیر اللہ را نتوان شکست. جب تک لا الہ الا اللہ کا راز قلب کے اندر نہیں جائے گا، جو تالے ہیں غیر اللہ کے، یہ آپ کھول ہی نہیں سکتے، توڑ ہی نہیں سکتا انسان اسے. تو ذکر و فکر انسان کو وہ اعلیٰ مقام اور وہ چارج عطا کرتی ہے کہ انسان پھر اسی روح کے اندر ایسی اسٹرانگنیس پاتا ہے کہ اس روح کے پھر اور جلووں سے انسان روحانیت کا مقام پاتا ہے. وہ ہے مشاہدہ، وہ ہے مشاہدہ، اور وہ ہے مقام احسان جس کی طرف شروع کے اندر ہم نے اشارہ کیا تھا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اور السمیم قلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اول ہمارے یہ جو قلب کے ایمانی سیلز ہیں جس کے بارے میں تو نے قرآن کی طرح اشارہ کیا، کتب علی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے قلب کے اندر ایمان لکھا ہے. ایمان کا جو پیکٹ ہے اور جو ایڈریس ہے اس تو نے میرے قلب کے اندر بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے. تقوی بھی ادھر ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے ان قلب کے ان توحید کے سیلز کو تمام اولیاء کرام کے صدقے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے اون فرما اور اس غفلت سے ہمیں جگا دے. تو اس غفلت سے اگر ہمیں جگا دے گا تو پھر آگے ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، قرآن عظیم شان آسان ہو جائے گی، اس کی تلاوت سے ہم فیض حاصل کریں گے. نماز ہمارے لیے الصلاۃ معراج المومن بنے گی. تمام اعمال ذوق اور شوق سے تیرے راستے میں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں لگیں گے؟ کیونکہ تو اول نفع ہمارا خالق ہے. نطفے سے تو نے ہمیں بنایا ہے. ہم بھاگیں گے بمال بجان بزبان تیرے لیے اور کہیں گے حکم میرے اللہ، حکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کیفیت کے ساتھ ماہ رمضان کی طرف ہمیں لے کے چل، اور جو تقوی کا جو بہترین تحفہ تو نے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ڈالا ہے وہ ہمیں مفت کے اندر عطا فرما. مفت کے اندر ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کو خود کر سکتے ہیں، مگر اس تعلیم و تعلم سے ایمان چارج ہوگا تو انشاءاللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مغفرت فرمائے اور تقوی و ایمان جس طرح اس نے دنیا کے اندر اور لوگوں کو عطا فرمایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس سے بہرہ مند فرمائے اور اس کی سعادت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.